کچھ اس قسم کی چیزیں جو سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آ جاتی ہیں، واقعتاً ایسے کوئی اکا دکا واقعات ہیں یا اس حوالے سے ہمیں کچھ اپنا امیج بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ جس چیز کے آپ شیور نہیں ہیں آگے نہ پھیلائیں. یہ ہماری بہت بری عادت ہوتی ہے کہ ہم وہ بس جی یہ بھی دیکھا ہے ٹھیک ہے بٹن دبایا آگے کر دیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ہمارے بچے تو دو زندگیاں جیتے ہیں، ایک گھر میں اور ایک باہر کی. دو زندگیاں کرتے ہیں، یہ ایک انٹرسٹنگ اور مے بی آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ ہے. اچھا، کیونکہ جو دنیا ہے وہ آپ کے گھر میں آ پہنچی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں افضل خان صاحب. تو سر آپ کا ڈیٹا میں نے چیٹ جی پی ٹی سے لیا ہے کچھ تو خیر اس میں کوئی کریکشن ہو تو آپ کر دیجیے گا. 58 میں آپ کی پیدائش ہوئی، ایٹ دی ایج آف 11 ایئرس وہ یو کے آپ نے موو کیا، پھر اس کے بعد ایز اے وکیل بھی آپ نے کام کیا، اور آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے خاص طور پہ پولیٹیکل جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں لوکل گورنمنٹ میں 2000 میں آپ نے مانچسٹر میں سٹی کاؤنسلر کے طور پہ جو ہے وہ آپ کی الیکشن ہوئی، اور اس کے بعد چلڈرن جو سروسز ہیں اس کے ایگزیکٹو ممبر بھی رہے. پھر مانچسٹر کے جو ہے وہ آپ فرسٹ مسلم لارڈ میئر رہے 2005 سے 6 میں غالباً. پھر ممبر یورپین پارلیمنٹ رہے ماشاءاللہ سے 2014 سے 17 تک. نارتھ ویسٹ انگلینڈ کو آپ نے ریپریزنٹ کیا. 3 ڈومینز آپ کی آ رہی ہیں، ہیومن رائٹس میں اور منارٹی پروٹیکشن اور انٹرفیتھ ڈائلاگ میں آپ کی کنٹریبیوشنز ہیں. اور اس کے علاوہ ممبر آف یو کے پارلیمنٹ رہے 2017 سے سنس مانچسٹر سے. شیڈو منسٹر رہے امیگریشن کے، جسٹس کے، ایکسپورٹس کے، اور ماشاءاللہ اور بھی کافی ساری چیزیں آ رہی. اچھا ایک چیز مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی، سی بی ای اوارڈڈ سی بی کمانڈر آف دی آرڈر آف برٹش امپائر، آپ اس کو بھی ذرا ایکسپلین کریں گے کہ یہ ماشاءاللہ آپ کے اعزازات میں آ رہا ہے کہ جی آپ جی کو یہ حاصل ہے. تو آپ جی ٹی پی مور اور لیس کریکٹ ہے. پہلے تو میں اچھی بات. دوسری بات جو پوچھا آپ نے بیسیکلی یہ سیون ایوارڈس کا آئیڈیا ہے برطانیہ کے اندر جو بادشاہ یا ملکہ تھی وہ دیتی ہے ایز اے آؤٹ اسٹینڈنگ سروسز ٹو دا کنٹری. ہو گیا، لوگ ہو گئے، ایریا ہو گیا، اور اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں. فنڈامنٹلی 4 درجے ہوتے ہیں. جو پہلا ہوتا ہے وہ ایم بی ای ہوتا ہے، ممبر آف برٹش امپائر. دوسرا او بی ای، آفیسر آف برٹش امپائر. اور تیسرا یہ ہے جو میرے پاس ہے، یہ ہے کمانڈر آف برٹش امپائر. اس کے اوپر جو فائنل ہوتا ہے وہ سر کا ہوتا ہے، نائٹ جسے بھی کہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے وہ درجے. الحمدللہ میرے پاس یہ ہے. اسی طرح گورنمنٹ پاکستان نے مجھے سول ایوارڈ جو ستارے قائد اعظم ہے. اچھا ماشاءاللہ نمبر آف ڈاکٹر، پروفیسر، اس طرح چیزیں بھی ہیں. ماشاءاللہ جی، بہت خوشی کی بات ہے. اچھا یہ جو ٹرم ہے شیڈو منسٹر، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تو بیسیکلی جو برطانیہ پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں ڈیول گورنمنٹ ہوتی ہے. تو ڈیول گورنمنٹ کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو مین ہوتی ہے گورنمنٹ اس کے اپوزٹ مرر گورنمنٹ ہوتی ہے. تو ہر منسٹر کے اپوزٹ منسٹر ہوتا ہے جو اس پہ دھیان رکھتا ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور الٹرنیٹیو آئیڈیاز گورنمنٹ کی چیزیں اس کو پیش کرتے ہیں. یعنی اپوزیشن سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ برطانیہ میں تقریباً چیٹ جی پی ٹی کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جی 4 ملین کے قریب مسلم کمیونٹی ہے، اسی طرح سے 1.6 ملین جو ہے وہ پاکستانی ہیں. کیا بڑے چیلنجز جو ہے وہ خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹیز کو ہے؟ کیونکہ ہمارا تو چونکہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں کام ہے، اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ورلڈ وائڈ سب لوگ ہی، اسی طرح سے یوٹیوب چینل ہے، فیس بک ہے، انٹریکشن رہتا ہے کورسز کی وجہ سے بھی، تو لوگ زیادہ تر ایجوکیشن کے سیکٹر میں ہم سے رابطہ کرتے ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ہمارے بچے تو 2 زندگیاں جیتے ہیں، ایک گھر میں اور ایک باہر کی. تو کیا بڑے چیلنجز ہیں؟ مطلب کوئی آئیڈینٹی کرائسس خاص طور پہ مسلم شناخت، وہاں کا کلچر، ہمارا ایسٹرن کلچر، ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں تو ہیں. تو میرے خیال میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ 2 زندگیاں کرتے ہیں، یہ ایک انٹرسٹنگ اور مے بی آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ ہے. اچھا، کیونکہ جو دنیا ہے وہ آپ کے گھر میں آ پہنچی ہے. صحیح.
تو وہ جو ڈویژن آئیڈیا ہے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک اب مشکل ہو چکا ہے. ہر ایک کے پاس موبائل سسٹم ہے, سوشل میڈیا ہے, نیٹ ورکنگ ہے. شاید آپ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کسی اور جگہ دنیا میں پہنچا ہوا ہے اور آپ کسی اور پہ پہنچے ہوتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی یہ پوائنٹ ہونا چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب مکس ہو چکا ہے. چیلنجز تو ظاہری ہے کہ آپ جب رہ رہے ہیں برطانیہ کے اندر تو باہر برطانیہ کی خود thousands of years ہسٹری ہے, ان کا اپنا کلچر ہے, تہذیب ہے, اور پھر آپ کے جہاں سے آ رہے ہیں جو آپ کے روٹس ہیں اس کی اپنی thousands of years کی ہسٹری ہے, تہذیب ہے. تو اور اس کے ساتھ اب ملنے والی بات بھی ہو رہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکا ہے. تو اس سے انٹرسٹنگ چیلنجنگ ٹائم ہے آئیڈینٹی کے حوالے سے بھی. اور آئیڈینٹی کے پوائنٹ پہ میں یہ کہوں گا کہ کسی ایک ہی ایک آئیڈینٹی تو ہوتی نہیں ہے. آئیڈینٹی کے بھی لیئر ہوتے ہیں, ایک دوسرے پہ استعمال کی جاتے ہیں. میں ایک مرد ہوں, میں ایک ایشین ہوں, پاکستانی ہوں, مسلمان ہوں, میں برٹش مسلمان ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹرپلے بھی کرتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہیں. تو آئی تھنک براڈلی اسپیکنگ میں یہ کہوں گا کہ ایز اے پاکستانی کمیونٹی ہم ایک امیگرنٹ کمیونٹی ہیں, 60s سے شروع زیادہ تر ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی تاریخ ملے گی آپ کو, لیکن لارج نمبر جسے آپ کہتے ہیں وہ یہاں سے ہوتی ہے. اور اراؤنڈ 70 میں فیملی کا زیادہ زور پکڑا ہے. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں آپ 3rd 4th جنریشن تک ہم پہنچ چکے ہیں. ان بیلنس پلس اور مائنس ہے. وہ کہتے ہیں نا گلاس آدھا فل بھی ہے اور ایمٹی بھی ہے. تو یہ چیز ہے. لیکن اوور آل میں کہوں گا کہ ایز اے پاکستانی کمیونٹی جو گین ہم نے کیا ہے, جو سکسیس ہم نے اچیو کیے ہیں مختلف فیلڈز کے اندر, تو دیر از لاٹس آف پلسز ایز ویل. اور اسی طرح پھر نیگیٹو بھی ہیں, کیونکہ جو تہذیب کا پھر پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس میں اگر آپ غفلت کریں گے, چاہے وہ آپ پاکستان میں غفلت کریں گے چاہے برطانیہ میں غفلت کریں گے, اس کا نقصان پھر آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو یہ وہ پوائنٹ ہے. اور پرٹیکولرلی جب آپ باہر ہوتے ہیں تو اس میں نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایڈڈ فیملی ویلیو ہوتی ہے, کنٹریبیوشن ہوتی ہے, آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ کے دادی دادا, نانی نانا, ماموں چاچا, یہ سیٹ اپ ہے, یہ اس کو آپ کسی حد تک پھر لوز بھی کرتے ہیں. تو پھر وہ کمپنسیشن کرنے کا آئیڈیا بھی پھر کم ہو جاتا ہے. تو وہ ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی وہاں پہ ہیں کہ دیکھیں اس ماحول میں جس میں آپ رہ رہے ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں. آپ جب دین سکھا دیں گے, زندگی دین ان کو سکھا دے گا, پھر آپ کو پروٹیکشن کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر آپ دین نہیں سکھائیں گے پھر چاہیں گے کہ پروٹیکشن کریں, تو پھر آپ کو سب سے پرابلم یہی ہوگا کہ بچہ رنگ لے لے گا, پھر آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو رنگ اتارنا آسان نہیں ہوتا. اچھا, اس میں خاص طور پہ وہاں پہ جو ہماری مسلم کمیونٹیز کی ماسک ہیں, اسلامک سینٹرز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, دعویٰ آرگنائزیشن ہیں, بہت کام ہو رہا ہے. خیر ہم بھی سوشل میڈیا سے دیکھتے ہیں. اور پھر آپ کا ماشاءاللہ سے ایک پولیٹیکل کافی زیادہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ کام کس ڈپارٹمنٹ میں کرنے کی ضرورت ہے؟ خاص طور پہ ہم اپنی جو ایسٹرن ویلیوز ہیں, ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو برقرار رکھے. ٹھیک ہے, وہاں پہ اس کی گروتھ بھی ہو, وہاں پہ اسی لیے گئے کہ آپ گرو کرنا چاہتے ہیں, فائنینشیلی بھی اور دوسری بھی جو بھی دنیا کی میٹیریلسٹیکلی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ہمیں اپنے چونکہ ظاہری بات ہے جو یہاں سے جاتا ہے وہ چاہتا تو اپنے اوریجن کے ساتھ جڑا رہے. ہر کوئی چاہتا ہے اپنے اوریجن کے ساتھ جڑا رہے. کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, وہ بھی چاہتا ہے بھائی اپنا کلچر ہے وہ ہمارا باقی رہے. تو کس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے مطلب لیجسلیشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو, مثال کے طور پہ کہ وہ اپنی اقدار کو برقرار رکھ سکیں, مطلب جو بھی لباس کے حوالے سے, حلال فوڈ کے حوالے سے, یا ایجوکیشن میں؟ تو میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ کنسیپچول پوائنٹ پہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو آئیڈیا کانسیپٹ ہے کفر, دارالامن اور یہ چیزیں ہیں, اس کو بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں شاید بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کہ ہم دنیا کو دارالدعوہ سمجھیں. تو اگر ہم اس کانسیپٹ پہ آ جائیں گے تو پھر دنیا پوری آپ کے اوپن ہو چکی ہے.
تو پھر یہ ہے کہ کیسے کنٹریبیوشن کرنا ہے. تو اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بچوں پہ توجہ دینا، بچوں کو ٹائم دینا، کوالٹی ٹائم دینا، یہ ایکچولی فنڈامنٹل ہے. اور جتنا جلدی آپ بچے کو شروع کر دیں گے ٹائم دینا اتنا ہی بہتر ہے. میں جب انچارج تھا چلڈرن سروسز کا وہاں مانچسٹر کے اندر، تو ہم نے کچھ ریسرچ وہاں پہ کی، تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ سامنے آیا کہ جب اللہ تعالیٰ بچے کی بڑھاتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر بھی، تو اس کی جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے کوئی 25% برین کی ہوتی ہے. پھر جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی 75% تک جاتا ہے پہلے 2 سال میں، اور اس کے بعد بڑھتا جاتا ہے کام. اور جو اماؤنٹ ہے کنیکٹیوٹی کی، وائرنگ سمجھ لیں، وہ مور دین ڈبل ہے جو ہماری ضرورت ہے. تو وہاں پہ بھی اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی. تو لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر کوالٹی ٹائم دیں گے، بچے کو انگیج کریں گے، تو اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے برین کی وہ امپروو ہوگی، تو اتنے ہی افیکٹو مشین وہ ہو جائے گا، یا پروسیسنگ پروسیس ہو جائے گا برین کا. تو پھر وہ جو لرننگ آئیڈیاز ہیں، چیزیں ہیں، ابزورو کرنا، آگے بڑھنا، وہ سارے امپروو ہوں گی. سو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ غفلت نہ کریں کہ بچہ بہت چھوٹا ہے. جتنا جلدی انٹریکشن آپ بچے سے شروع کریں گے، کھیلنا کرنا سب فائدے کی چیزیں ہیں. تو یہ وہ چیز ہے. دوسرا پوائنٹ ہے جب بڑے ہو رہے ہیں تو پھر یہ پوائنٹ ہے کہ ہم کیسے گھر، اسکول اور مسجد، یہ 3 انسٹیٹیوشن بھی ہیں، اور ان 3 انسٹیٹیوشن کو کام کرنا ہے اس بچے کے لیے. اس کو کوآرڈینیٹ کرانا کہ ایک لیول پہ یہ کام کریں، ایک ڈائریکشن پہ پش کریں، یہ بہت ضروری ہے. تو یہ 3 انسٹیٹیوشن کی کوآرڈینیشن امپروو کرنا، رول اس میں ادا کرنا، انگیج کرنا، اسکول کو انگیج کرنا، اسکول کے پیرنٹ گورنر کے ساتھ انگیجمنٹ کرنا، بچے کے ساتھ انگیج کرنا، مسجد کا اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا، یہ اگین ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا پوائنٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے بچے ریزنیبلی پروگریس کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ جیسے میں نے کہا تھا گلاس آدھا فل کی بات ہے، امپرومنٹ ہو سکتی ہے. تو اگر ہم اس میں مدد کر سکتے ہیں کہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو امپروو کریں تاکہ وہ اچھی طرح پرفارم کریں، تاکہ ان کے آگے والے جو دروازے ہیں وہ کھل سکیں، یہ ضروری ہے. اس کے اندر کوالٹی کی کچھ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے بچے ریزنیبل ایج پہ آ جائیں تو لیڈرشپ کوالٹی ان کے اندر ڈیولپ کرنا یہ ہمارا کام ہے. اگر ہم نہیں کریں گے، لیڈرشپ کوالٹی پیدا کر دیں گے، پھر وہ جس ڈائریکشن میں بھی ٹریول کریں گے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور ہماری یہ خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جس میں جو ہے ٹریول کرنا، موومنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور جو کمیونیکیشن کا آئیڈیا ہے ایز نیور بین اتنا اچھا. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. تو اس کو ہم افیکٹولی پھر استعمال بھی کر سکیں گے، اور جو امپرومنٹ کی پھر ضرورت ہے ایز اے سوسائٹی، ایز اے ملک، ایز اے ورلڈ، اس میں اپنا رول افیکٹو کریں گے. تو جس ڈائریکشن میں بھی بچے جائیں گے، اور یہ وہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم جس طرف اپنا فیس کریں گے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا تو ہم اس کو فائدہ اٹھائیں اور اس میں کام کریں. تو میں نے ایک چیز پہ نشاندہی نہیں کی بلکہ سٹیجز کی بات کی ہے، اور اس میں پھر اوپن ہے آپ کے لیے ورلڈ. بس ایک آخری کویسچن آپ سے ہم کرنا چاہیں گے. ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے خاص طور پہ، اب دیکھیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں، UAE وغیرہ نے کیا کیا، مطلب بین کرنا شروع کر دیا. سعودی عرب بھی بہت ساری ہمارے مطلب ایک پازیٹیو امیج نہیں جا رہا مڈل ایسٹ کے اندر خاص طور پہ. UK وغیرہ میں بھی. آپ اس حوالے سے کوئی میسیج اگر پاکستانی کمیونٹی کو دینا چاہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی کا جو رول ہے، کیا وہ پازیٹیو رول ہے، یا یہ کچھ اس قسم کی چیزیں جو سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آ جاتی ہیں واقعتاً ایسی کوئی اکا دکا واقعات ہیں، یا اس حوالے سے ہمیں کچھ اپنا امیج بہتر کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کا، مطلب ایک امیج ظاہری بات ہے باہر. سو آئی تھنک اگین میں پہلا پوائنٹ تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں نیچرلی بہت سی چیزیں ہیں، ایشوز ہیں. تو آپ دوسروں کی تنقید پہ غور کرنے کے بجائے اپنے آپ پہ غور کریں. اگر ہر ایک اپنا کام بہتر کرے گا تو ساری چیز بہتر ہوتی چلی جائے گی، پاکستان کا امیج بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا، پاکستان خود بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، سب کچھ ہوگا. سو سیلف اویئرنیس، سیلف کریٹیکل اسیسمنٹ کرنا، اپنا حساب کرنا، یہ زیادہ ضروری ہے دوسرے سے کرنے سے. آئی تھنک یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں تو اب جو ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ واپس بوتل میں نہیں ڈال سکتے.
جب ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو یہ بڑھتی جاتی ہے، اور جب شروع ہوتی ہے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسے استعمال ہوگی، تو اس کی چینجز جو ہے وہ بھی ساتھ ہوتی جاتی ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم کیسے اس پہ دھیان رکھیں کہ جو سچ ہے جو جھوٹ ہے اس میں فرق رکھنے کے لیے۔ اب سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو سوشل میڈیا کا آ رہا ہے اور پرٹیکولرلی خراب ہوگا، اور وہ ہے اے آئی ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ اور جب اے آئی کو ہم ایوولو کرنا شروع کر دیں گے تو اس میں پرابلم پھر یہ ہوگا کہ 80-90% لوگوں کو یہ ہو ہی نہیں سکے گا کہ بتا سکیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا کرٹیکل ہونا ضروری ہے، اور اس پہ میں صرف یہ سمپل بات یہ کہتا ہوں، جس چیز کے آپ شیور نہیں ہیں آگے نہ پھیلائیں۔ یہ ہماری بہت بری عادت ہوتی ہے کہ ہم وہ بس جی یہ بھی دیکھا ہے ٹھیک ہے بٹن دبایا آگے کر دیا۔ بھائی یہ دھیان رکھیں جو چیز آپ آگے کر رہے ہیں کسی نے کیا کی ہے اس کے نہیں، جو آپ آگے کر رہے ہیں اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ تو یہ سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے امپورٹنٹ ہے، تھوڑی سی کرٹیکل اسیسمنٹ رکھنا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا بھی دھیان رکھیں۔ اینی ڈاؤٹ ڈونٹ ڈو اٹ، اٹس اے سمپل فارمولا۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ اچھا آپ کی خاص طور پہ جو وہاں کے لوگوں کے لیے آپ کا کوئی کام ہے یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا، اور اس قسم کی چیزیں امیگریشنس کے حوالے سے جو آپ سمجھتے ہو کہ جی لوگ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لوگوں کے اویئرنیس کے لیے کوئی آپ میسیج دینا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے اور اس سے فائدہ اٹھائیں؟ جی وہ کہتے ہیں جو کنٹریبیوشن ہے اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ اس کا حساب بھی لے گا اور ثواب اور جزا بھی دے گا۔ میرا بیسک پوائنٹ یہی ہے جی کہ میں جب پالیٹکس میں آیا تھا تو میں سیاست کی شوق کے لیے نہیں آیا تھا، خدمت کی شوق سے آیا تھا۔ میں ایک اچھا پیشہ ور وکیل تھا، میرا اچھی خاصی ایک فرم تھی، اچھی خاصی انکم تھی۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں جی پیسے کے لیے، ایکچولی میں آج سے 25 سال پہلے جو کماتا تھا اس سے آج میں کم کما رہا ہوں۔ سو میں نے سیکریفائس اس پہ کیا ہوا ہے۔ تو میں تو اسی پہ ہوتا ہوں کہ بھائی جو سرو کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، یہی ہمارے دین کی تعلیم بھی ہے۔ سب سے اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ تو جو گیم پلان ہوتا ہے میرا موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ینگ لوگ ہیں ان پہ توجہ دی جائے، کیونکہ جو ینگ لوگ ہیں یہی فیوچر کو بدل سکتے ہیں۔ میں اور آپ نے فیوچر جو کیا بدلنا ہے اب یہی ہے کہ اس میں اگر ہم انکریج کر سکیں ینگ لوگوں کی لیڈرشپ کوالٹیز کو امپروو کر سکیں، ان کو بیسکلی انکریج کر سکیں، رول ماڈل بن سکیں، ان کو آگے بڑھا سکیں، دروازے ان کے لیے کھول سکیں، یہ بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے میں سمجھتا ہوں۔ سو جو بھی شخص ہے جہاں پہ بھی ہے اسے یہی چاہیے کہ دوسرے کسی کے ساتھ بھی مدد کرے کہ وہ بھی آئیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ زندگی سے زیادہ کیسے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ زندگی تو جو بھی شخص ہے اس کی فکس ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ زندگی کے ساتھ ایک اور زندگی ملا لیں۔ تو وہ جو آپ نے کیا ہوا ہے سیکھا ہوا ہے وہ پاس آن کریں تاکہ وہ بھی وہاں سے اور آگے بڑھ کے آگے اسٹیج کو ڈیولپ کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے آپ پولیٹیکل لیڈرز تیار کر رہے ہیں وہاں پہ؟ الحمدللہ میں اس پہ پورا کام کرتا ہوں، ریگولر ٹائم دیتا ہوں، ینگ لوگوں کو یونیورسٹیز پہ جاتا ہوں، کالجوں میں جاتا ہوں، خود ٹریننگ کراتا ہوں لیڈرشپ کے لیے، کیونکہ جو پولیٹیکل پوائنٹ ہے نا ایکچولی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی تعلق سیاست کے ساتھ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ کا تعلق نہیں ہوگا تو پھر آپ دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ دوسروں کے رحم و کرم پہ رہنا ہے تو بے شک کریں، تو اگر نہیں تو پھر خود آگے بڑھنا ہوگا تاکہ جو قانون آپ کی زندگی پہ نافذ ہوں گے اس میں آپ کا ہاتھ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں آپ کو میں یہ بہت اچھا ایک بات بتا دیتا ہوں، جو میرے ملک شہباز تھے سول رائٹس موومنٹ کے امریکہ میں، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی اس مسئلے میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے نہیں ہیں تو آپ مینیو پہ ہیں۔ تو مینیو کھانا اچھا ہوتا ہے، مینیو بننا اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہی ہے، اور اسی کے سمپل اگزامپل یہی ہے، اگر فٹ بال ہے یا کرکٹ ہے تو آپ کھیلیں گے تو گول کریں گے نا، کرکٹ کھیلیں گے تو چھکا لگائیں گے، وکٹ لیں گے۔ دیکھیں جی آپ یہ تو چیٹ جی پی ٹی کا ڈیٹا بتا رہا ہے، ماشاء اللہ آپ کے پالیٹکس میں ہونے کی وجہ سے یہ بتا رہا ہے کہ جی فارن پالیسی پہ آپ کے کیا کیا جو ہے وہ کنٹریبیوشنز ہیں۔ امیگریشن کی حوالے سے لیجسلیشن پہ وہ ون رش کا ایک کیس اس نے نکال دیا، اور یہ اور مطلب لمبا چوڑا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی سیاست میں آنے کی وجہ سے فرق پڑا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ
جزاکم اللہ جی، بہت شکریہ. بارک اللہ اللہ تعالیٰ فیک جی، آپ کی ان کا جو بھی خدمات ہیں سعی و جوہد ہے اس کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر جی.